آج ہم نے تراویح میں 13ویں تراویح ہے تھی آج. اس میں جو سوا پارہ سنا ہے اور سوا پارہ ہی سنا ہے. اس میں سورہ کہف کا وہ قصہ جو موسیٰ اور خضر علیہم السلام سے متعلق تھا، جو کل شروع ہوا تھا، وہ آج ختم ہوا اور پھر ذوالقرنین کا قصہ بیان فرمایا گیا. اور پھر اختتامیہ قرآن یعنی سورہ کا یعنی جو سمری ہوتی ہے وہ اس سورہ کی سمری تھی. اگلی سورہ مریم، اور سورہ مریم جو ہے کافہ یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا سے شروع ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگلی سورہ جو ہے طٰہٰ ہے. یہ ایسے شروع ہوتی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. اس کے بعد سورہ الانبیاء جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، 50 آیات اس کی ہوئی ہیں آج، جس میں یہ شروع ہوتی ہے ایسی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. تو یہ جو میں نے سب شروع کی بات بتائیں، اور اس سے پہلے ایک جو سورہ کل پڑھی گئی تھی وہ سورہ اسراء تھی. وہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ سورہ تھی. یہ جو بتاتا ہوں شروع میں، یہ اسے فتوحات کہتے ہیں قرآن میں. یہ فتوحات کہلاتی ہیں جنہیں سورہ کچھ خاص کلمات سے، کچھ خاص جملوں سے شروع ہوتی ہے. اس کی ظاہر کوئی حکمت تو ہوگی، تو ہمارے مفسرین نے اس پر بڑا زور دیا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. یہ فتوحات کہلاتے ہیں. چاہے وہ فتوحات حروف مقطعات کے ساتھ ہوں، جیسے کافہ یا عین صاد تھا اس کے اندر، یعنی جس کے معنی ہمیں نہیں معلوم، یا پھر ایسا جملہ ہوتا ہے ابتدائی جملہ جیسے میں نے بتایا. اب جیسے ہے درمیان میں ایک وہ میں بتانا بھول گیا کہ سورہ کہف جو شروع ہوئی تھی وہ ایسے شروع ہوئی تھی، کیونکہ آج ختم ہوئی ہے اس لیے میں نے وہ ایسے شروع ہوئی تھی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ایسے شروع ہوئی ہے. یہ الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے، مطلب میں نے کہا. اب یہ آپ کو پھر میں بتاتا ہوں، یہ سب کچھ تو ہے، لیکن آج یعنی کل سے جو شروع ہوئی ہیں کچھ اس کے اندر خاص بات نظر آ رہی ہے. پہلی سورہ جو تھی کل سورہ اسراء تھی، سورہ بنی اسرائیل بھی کہلاتی ہے، وہ سبحانہ سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی سے. اور اس کے بعد اگلی سورہ جو ہوتی ہے الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے کہ نہیں. اس کے بعد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا ہے. آدمی سوچتا ہے کچھ تو کبھی کبھی ذہن میں کچھ باتیں آتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے آپ نہ تفسیر کی حیثیت سے لیجیے، نہ کچھ اور طریقے سے. بس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس سے کہ اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں اللہ کے کلام سے انسپریشن کیسے حاصل کرتے ہیں، اور حاصل کر کے اس کو اپنے پیروں کے سامنے، اور خاص طور پہ حضور نبی اکرم کی بات کر رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم نے کچھ کلمات ہمیں سکھائے. وہ کلمات میں سناتا ہوں آپ کو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بہت پیارا ہمیں جو ہے ذکر سکھایا، تسبیح کہتے ہیں اس کو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ جو ہے یہ سورہ اسراء ہے، شروع اسی سے ہوئی تھی. والحمد للہ اگلی سورہ ہے سورہ کہف ہے. اس کی اگلی سورہ ہے کافہ یا عین صاد ذکر رحمتک. اس میں حقیقت میں لا الہ الا اللہ یہ ہے. بہت ابھی یعنی اس سے پہلے ہم لوگوں نے مطالعہ کیا اس میں بہت بات سامنے آئی بھی ہے بات یہ، لیکن بتا دوں آپ کو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہی کے ذیل میں بتایا گیا ہے پورا. کہ مطلب یہ ہے کہ یہ فرمایا گیا ہے اس کے اندر آخر میں کہ یہ جو ہے جس طریقے سے اللہ کے ایک نبی کو بیٹا کہہ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں کہ انہوں نے جو ہے اللہ کا کسی کو بیٹا بنا دیا. یہ لا الہ الا اللہ کی تعبیر تو ہوئی. لا الہ الا اللہ یہ ہے یعنی لا الہ الا اللہ، تم نے اس کو بیٹا بنا دیا. اس کے اندر اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، یہ کہ لا الہ الا اللہ ہی کی تعبیر ہے لم یلد ولم یولد. لا الہ الا اللہ کی تعبیر ہے هو اللہ احد اللہ الصمد.
ہیں. تو یہ تمام لا الہ الا اللہ کی تعبیر ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے جو ہمیں سکھایا کہ تسبیح پڑھا کرو, سمجھا کہ, اور خود ہمیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, یہ تمام یہ چار پانچ صورتیں جو ہیں اس سے ایک دم ہمارے ذہن میں کہیں کچھ اور بات آتی ہے. سمجھیں آپ کے مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی تدبر کرتا ہے تو کہیں اور ذہن میں جاتا ہے. تو یہ تو میں نے یہیں چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کہا یہ تفسیر کی بات تو نہیں کر رہا ہوں, لیکن اللہ کے رسول کیسے قرآن پاک سے انسپریشن حاصل کر کے اور ہم لوگوں کے سامنے اللہ کی تسبیح, اللہ کی حمد بیان کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں اور کلمات بتاتے ہیں. کلمات بتاتے ہیں, وہ کلمات گویا قرآن پاک ہی سے مملو ہوتے ہیں, قرآن پاک ہی کی تعلیمات پر مشتمل ہوتے ہیں, انہی میں ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. اچھا, اب میں دوسری بات عرض کروں گا. یہ سبحان اللہ کیا تھا؟ سبحان اللہ انسانی عروج کی داستان ہے. اب عجیب بات کہہ رہا ہوں میں آج. سبحان اللہ انسانی عروج کی داستان, کیونکہ سبحان اللہ سے شروع ہوا تھا نا کلمہ اس کا. اور ہے کیا اس کے اندر؟ اس میں بتایا ہے کہ الذی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی. یہ ہے اسرا, ہی اسرا ہے. یہ ہاریزونٹل جو سفر ہے یہ اسرا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر آسمانوں پہ لے گیا, اس کو معراج کہتے ہیں. تو اسرا معراج, سمجھنا آپ کے. تو انسانی زندگی کی پوری عروج کی داستان اس میں سورہ کے اندر ہے. گویا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, جب بات اس کو کہیں گے تو ایسے ہی کہیں گے. اور حقیقت میں جب ہم نے مطالعہ کیا ہے, ایسے نہیں کہہ رہا ہوں میں, ہم نے مطالعہ کیا ہے تو بار بار یاد دلایا ہے میں نے کہ یہ ہے انسانی عروج کی داستان جو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتا رہا ہے. جب درس اس کا ہو رہا تھا بار بار بتایا کہ یہ ہے انسانی عروج کی داستان, کیسے انسان عروج حاصل کر سکتا ہے, یہ کرے یہ کرے یہ کرے, یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا تھا. تو سبحان اللہ تو یہ ہوگا. اور الحمدللہ جو ہے اب یہ اگلی سورہ ہے. اب الحمدللہ سے ایک بات مجھے ذہن میں ایک اور آ گئی. آپ کو یاد ہے سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پھر آئیے الحمدللہ سے. پھر میں نے بتایا تھا یہ توحید سے شروع کرتی ہے اپنے کو. اللہ سے مانگو, اللہ ہی سے مانگو, کیسے مانگو یہ بتاتی ہے کہ نہیں. تو اس کے بعد پھر رسالت کی بات آئی تھی, میں نے بتایا پہلے توحید پھر رسالت. لا الہ الا اللہ میں نے کہا تھا, پھر محمد رسول اللہ آتا ہے. اب ایسے ہی یہاں آئیے گا تو یہاں پر جو لا الہ الا اللہ شروع ہوتی ہے وہ تو انسانی عروج کی داستان ہوئی پہلی, جو کل گزر گئی سورہ اسراء. اب اس کے بعد اگلی سورہ جو ہے الکہف ہے, جو الحمدللہ سے شروع ہوئی. تو یہ توحید کی سورہ ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور اب پورا وہی مضمون دوبارہ سے عود کر کے آ رہا ہے. تو قرآن کا یہ اسلوب ہے, اس سے پہلے ہی بتا چکا ہوں جب کہ میں نے سورہ انعام کی بات کی تھی, اور میں نے کہا وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے. الحمدللہ کے بعد پھر اگلی سورہ کو میں نے بتایا تھا وہ محمد رسول اللہ کی صورتیں ہیں. اب میں آج پھر یہی کہہ رہا ہوں, پھر عود الی البدا کہلاتی ہے یہ چیز. مضمون دوبارہ سے پھر واپس پلٹ کے آتا ہے, اور پھر واپس پلٹ کے آ رہا ہے, اور یہ الحمدللہ سے پھر شروع ہو رہا ہے. کوئی الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سمجھنا آپ کی یہ بات ہوئی. اب یہ جو ہے آپ کا, اب اس کے بعد اگلی یعنی کہاں تک یہ توحید ہوگی, کبھی ایک سورہ میں ہوتی ہے, کبھی دو سورہ, وہاں پہ ایک ہی سورہ میں ختم ہو گئی سورہ نام میں, اور آپ سے رسالہ شروع ہو گیا تھا. یہاں کئی صورتوں میں توحید ذکر کی جا رہی ہے, جیسے میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے. کیسے اگلی سورہ مریم ہے, میں نے کہا اگلی سورہ مریم لا الہ الا اللہ ہی کی تعبیر پیش کرتی ہے, ابھی تو بتایا میں نے آپ کو. اس کا مطلب یہ دونوں صورتیں ہم لا الہ الا اللہ کو کھولتی ہیں. یہ ہے لا الہ الا اللہ, اسے کہنا, اس سے سمجھو لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم. لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کا معاملہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو سکھانا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو یہ کہا ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو کہہ دو لا الہ الا اللہ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہی تو کہتے تھے نبی اکرم. تو یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے, ہم لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قرآن کیسے کیسے پیش کرتا ہے, اس کے کیا معارف ہیں, کہ کیا حقیقتیں ہیں لا الہ الا اللہ کی, اس کا کیا مفہوم ہے. زندگیوں میں اس مفہوم کو سوچا کیجئے کبھی کبھی. ابھی میں کچھ بتاؤں گا کہ کیا مفہوم ہے
اس کے زندگی میں جب آدمی سنتا ہے پڑھتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، فرق کیا بن جاتا ہے. تو اب یہاں پر لا الہ الا اللہ جو اس نے کہا اس کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپینڈ کیا سورہ مریم میں، لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کے بعد طٰہٰ آیا، طٰہٰ یعنی سورہ طٰہٰ آئی، وہ بھی لا الہ الا اللہ ہی ہے ایک لحاظ سے، یعنی وہ بھی اسی لا الہ الا اللہ کی ایک اور ڈائمینشن کو اور اس کے ساتھ میں محمد رسول اللہ یعنی رسالت کی ڈائمینشن کو بتاتی ہوتی ہے. اب میں یہ بتاؤں گا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. میں طٰہٰ میں آ گیا، اور طٰہٰ میں آئیے آپ ذرا معلوم ہے کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنے اہل و عیال کو لے کر جاڑوں کی سرد رات میں کہیں پر جا رہے ہیں، اپنے وطن ہی جا رہے ہیں شاید. تو وہاں پر راستے میں راستہ بھول گئے، ٹھنڈ بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ. معلوم ہوا سامنے ایک روشنی نظر آ گئی ایک دم، تو کہا ارے ادھر روشنی نظر آئی، شاید وہاں پر کوئی ہوگا تو ہم اس سے پوچھ لیں گے راستہ، یا وہاں سے کم آگ لے آئیں گے تاپنے کے لیے. اور وہاں جب پہنچی تو معلوم کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اننی انا اللہ. پہلے اس اور باتیں کہیں، میں آخری بات بتانا چاہوں گا. اننی انا اللہ ہے، میں اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں. اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں. تو پھر کہا فخلان علیک اے موسیٰ انک بالوادی المقدس طویٰ، وادی مقدس طویٰ میں ہے، تو جوتے اتار دے. اور پھر اس کے بعد انا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، میں نے تجھے چن لیا ہے تو غور سے سن، فاستمع لما یوحیٰ، جو تجھے وحی کی جا رہی ہے. اب وحی کرنے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے شروع کیا معلوم ہے سے کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. میں نے کہا عصا. عصا تو عصا کے بارے میں یہ کیوں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نہیں جانتا کیا؟ بہت جانتا ہے، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، بلکہ اس عصا کی حقیقت کو وہی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ حقیقت ہے نا. تو لیکن انہوں نے اس کو ڈبل چیک کیا کہ رات کے اندھیرے میں کہیں ایسا تو نہیں ہے یار، بہت جری آدمی تھے، بہت بہادر آدمی تھے وہ، ہاں کہیں ایسا نہ ہو. سوتے میں اٹھا تو میں نے ہاتھ میں اٹھا لیا کوئی سانپ ہی ہو. تو انہوں نے دیکھا، ڈبل چیک کیا کہ ہاں صحیح تو ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ میں اسے پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے اور فلاں کرتا ہوں، تیل بھی لگا لیتا ہوں. اب معلوم ہے کیا، اس کو ڈال دے موسیٰ، القی عصاک، ڈال دے. اب کیا ہوا، ایک دم کانہا جان، ایک دم وہ سانپ جو تھا پھن پھناتا ہوا بن گیا. اب میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ کی سورہ کیسے ہے. معلوم ہے کیسے؟ ایسے ہے کہ جب وہ عصا تھا، لکڑی تھی، اور جب وہ سانپ بن گیا، آپ میں سے مجھ میں سے کسی کی ہمت ہے؟ اور وہ بھی ایسا ویسا سانپ نہیں تھا، کبھی جان تھا وہ، تو کبھی حیتن تھا، کبھی صوبان و مبین تھا، اور لگاتار وہ بدلتا رہتا تھا. بہت تیز بھی تھا اور بہت سری بھی تھا، بہت موٹا بھی تھا، کبھی ایسا ہو جاتا تھا کبھی ایسا ہو جاتا تھا، بدل رہا تھا، جیسے میں نے تفسیر میں کبھی بتایا آپ کو. ہاں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ سانپ اتنا خطرناک بن گیا تو موسیٰ بھاگے، حالانکہ بڑے ڈری تھے، جاری کاٹ لے گا. اب دیکھیے جب وہ بھاگے تو صحیح بھاگے، کیونکہ بشر کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے. کہتے ہیں فائٹ اور فلائٹ، یہی ہوتی ہیں دو باتیں. تو فائٹ کہاں کریں گے سانپ سے، اس خطرناک کے سانپ سے؟ فلائٹ ہی کریں گے، بھاگے. اب آواز آ رہی ہے، وہی ہے جو اننی انا اللہ کہہ رہی ہے، وہی الہی کہہ رہی ہے جو کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں ہوں اللہ. اب وہی کہتا ہے لا موسیٰ لا تخف، مت ڈرو، اور تم اس کو پکڑ لو اپنے ہاتھ میں. اب مجھے بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے وہ ایمان جو لا الہ الا اللہ سے اللہ رب کریم چاہتا ہے کہ میرے رات کے دلوں میں آ جائے. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ یہ ہے جو کہنے کی بات، یہ ہے لا الہ الا اللہ کی حقیقت. اسی لا الہ الا اللہ کو حضور نبی کریم نے غار ثور میں کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، مت ڈرو، مت غم کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ انبیاء کرام کا معاملہ ہوتا. اور ابھی جب نبی نہیں تھے وہ ہے نہیں تو کیا حالت تھی ان کی، اور ابھی ایک دم جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا لیا تو کیسا انقلاب رونما ہو گیا ان کے ایمان سے. اور اب اللہ کی وحی کہہ رہی ہے کہ موسیٰ مت ڈرو، پکڑ لو اس کو. تو میں نے آپ کو بتایا کہ تفسیروں میں آتا ہے کہ پھر تھوڑی دیر تو وہ ہچکے، اس کے بعد انہوں نے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا. جیسے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے وہ لکڑی بن گئی.
انک سیرتہ الاولیٰ، یہ اسی سیرت پہ آ جائے گی. کس پہ یقین ہوا؟ یہ اللہ پہ یقین. یہ ہے وہ یقین جو چاہتا ہے رب کریم ہم سے. مسلم میں آ رہا ہے، اس یقین کو پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے. تو یہ توحید کی سورہ بھی ہو گئی. میں نے اس لیے کہا کہ یہ جو اب دوبارہ سے موضوع شروع ہو رہا ہے، یعنی سورہ کہف سے شروع ہوا ہے وہ یقین کا معاملہ. کہف کے بعد میں نے کہا یا انفاد میں بتایا آپ کو کہ وہ لا الہ الا اللہ ہی کی سورہ ہے پوری پوری، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا کر اللہ تعالیٰ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، جس کو میں نے ذکر ابھی کیا. اس کے بعد اگلی سورہ یہ طٰہٰ ہے جس کے اندر یہ ذکر تھا. اس میں اس یقین کا معاملہ پورے کلائمیکس پہ پہنچ گیا. یہ کہتے ہیں توحید، اسے توحید کہتے ہیں. یہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ قرآن کس طریقے سے ہم کو یعنی ہماری زندگی میں ایک انقلاب لانا چاہتا ہے. اب سنیے انقلاب کی بات آ رہی طٰہٰ کے اندر ہی ہے. اسی معجزے کو جب دیکھا جادوگروں نے، وہ ایمان لے آئے اور اس میں قرآن نے انقلاب لفظ بولا ہے، انقلاب ان کے اندر آ گیا. کیونکہ فرعون نے کہا معلوم ہے تمہیں کیا کروں گا، تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سب سے کاٹ دوں گا، کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا. ان کا جو تو چاہے کر دے، اب ہم نہیں بدلیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ ہے لا الہ الا اللہ. ایک دم وہ انقلاب رونما ہو گیا. ابھی جادوگر تھے اور اس سے پہلے جو ہے فرعون سے بھیک مانگ رہے تھے، کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا مصاحب بنا دیے جاؤ گے، پیسے ملیں گے، بہت تمہیں ملے گا. اچھا ٹھیک ہے، اس کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. اور اب جیسے اللہ رب کریم نے ایمان سے نوازا تو یہ ہو گیا مار دے، ختم کر دے. تو کیا کر سکتا؟ جانی تو لے لے گا، اس کے دادا کیا کہے گا تو. یہ انقلاب لا الہ الا اللہ، یہ انقلاب رونما کرتا ہے بھائی. یہی لا الہ. ہم اپنا جائزہ لیا کریں کہ لا الہ الا اللہ کی کیا کیفیت ہمارے اندر ہے. کون سی کیفیت لا الہ الا اللہ کی؟ اللہ تعالیٰ اس لا الہ الا اللہ کی کیفیت کو ڈیولپ کرانا چاہتا ہے قرآن پاک کے ذریعے سے. خیر، اب جو ہے میں کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ وہی بات ہے، صحیح بات یہی ہے کہ یہی سورہ تھی سورہ کہف. اس میں اب لا الہ الا اللہ کو دوسرے انداز سے پیش کیا گیا. آخر میں کہا اللہ رب کریم نے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، عظمت کا، ربوبیت کا، رحمت کا، حکمت کا استحضار ہمارے قلب میں کیسے ہوگا. اس کے لیے ایک مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، خود دیتا ہے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. آپ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے. اس میں ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ کیفیت پر لا الہ الا اللہ کیا کیفیت پیدا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی ذات اور صفات اور یکتائی اور عظمت اور ربوبیت اور حکمت کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ یہ کلمات کوئی لکھنا بھی چاہے زندگی بھر، میں نہیں، آپ نہیں، سمجھے، بلکہ سارے کے سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے کے سارے، سورہ لقمان میں کہا ہے کہ سارے شجر جو ہیں قلم بنا دیے جائیں، تو سمجھا، تو بلکہ 7 سمندر اس کے لیے اور آ جائیں، سورہ لقمان میں کہا ہے، تو بھی کفایت نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت لا الہ الا اللہ میں، لا الہ الا اللہ ان صفات کی، اللہ کی ذات کی اور صفات کی معرفت چاہتی ہے، اور اسی سے وہ زندگی بدلتی ہے. کہ ابھی وہ سانپ جب بن گئے، اتنا خطرناک سانپ کا نہیں پکڑ لو، کس کی ہمت پڑ سکتی پر پکڑ لے، جس کو یقین نہ ہو اللہ پر. کون سا یقین؟ وہ یقین، وہ یقین. یہ کہنا چاہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ پر وہ یقین، یہی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو بہرحال اچھا، اس کے بعد پھر اسی میں بات آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ھو لہ الاسماء الحسنی، سورہ طٰہٰ کی 8ویں آیت میں ہے، اور اس میں ہی ہے 14ویں آیت میں اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ. میں نے سب کو آپ کے سامنے رکھ دی بات ہے. اب میں اس کے بعد آگے سورہ انبیاء کی ایک آیت کو لے کر بات ختم کر دوں گا. یہاں تک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب جو ہے کہ نہیں، ہمارا رب جو ہے، ہم اس کی ذات و صفات کا، اس کی احدیت و سمدیت کا استحضار کیسے کریں، کیسے سمجھیں. وہ قرآن پاک کی یہ صورتیں بتاتی ہیں کیسے ہمارے لیے حاضر ہو جائے وہ صفات، ہمارے ذہن میں مستحضر ہو جائے.
یقین کامل پیدا ہو جائے، علم الیقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے، سمجھے، بلکہ عین الیقین، ہمیں عین الیقین ہے، ان کو معلوم تھا کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق الیقین تھا، کیونکہ انہوں نے پکڑ لیا اس کو، ہم یعنی انہوں نے دیکھا، دیکھ کر وہ صاف ہی تو تھا، لیکن جب ان سے کہا پکڑ لو تو حق الیقین تھا، جب بھی پکڑ سکتے تھے ورنہ پکڑ نہیں سکتے تھے، وہ ان کو حق الیقین بھی ہو گیا۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک کتاب اس کے اندر 10ویں آیت ہے سورہ الانبیاء کی سورہ، بڑی پیاری آیت ہے، اس پہ بھی غور کر لیجیے کبھی۔ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یعنی ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ میرا رب کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے، وہ اپنی کتاب بھیج رہا ہے کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے بھیج رہا ہے، کہہ رہا آپ ہی کا ذکر ہے۔ اب میں اس کو یوں سمجھا رہا ہوں، آپ کو سمجھیے گا، یہ جو انبیاء کرام کے جو قصے ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے قصے میں آپ اپنے کو تلاش کیا کریں، خود کو تلاش کیجئے کہ آپ کہاں ہیں، کیا آپ انبیاء کرام کے پیرووں میں اپنے کو شامل کر رہے ہیں، فالوورز میں آپ ہیں، یا ان لوگوں میں ہیں جو ان سے دشمنی کر رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے؟ اگر فالوورز میں آپ اپنے کو دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگی میں جھانک رہے ہیں، جھانکنے کے بعد اگر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کے فالوورز کی زندگی ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان مخالفین کی زندگی ہے ہمارے نظر ہے، تو ان کی ہلاکت کے فیصلے قرآن ذکر کر رہا ہے۔ ہماری دنیا میں بھی ہلاکت مقدر ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہلاکت، عذاب بھی ہے وہاں پر۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے قرآن پاک کو کی عظمتوں کا استحضار، اللہ رب کریم اپنی عظمتوں کا استحضار، اپنی ذات و صفات کی معرفت نصیب فرما دے، اور وہ یقین پیدا کر دے جو کم سے کم علم یقین سے آگے بڑھ کر عین الیقین کے درجے تک پہنچ جائے۔ اس سے زیادہ تو نہیں پہنچے گا، لیکن پہنچ جائے۔ حق الیقین انسان انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پہنچے گا، ملے گا۔ وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کو حق الیقین بھی مل جائے گا انشاءاللہ رب کریم۔ اللہ رب کریم جو کچھ ہم یہاں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے رمضان المبارک میں کچھ بھی عبادتیں کی ہیں، اللہ رب کریم ان کو محض اپنے کرم فضل سے قبول فرما لے، اور ہماری زندگی کو منور فرما لے، قرآن پاک کی روشنی سے، نور سے، اور زندگیاں ہماری مزین ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔